اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام یقین کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرماتے ہیں ہر جمعے، ہفتے اور اتوار کو دوپہر 3 سے 4 کے درمیان صرف ٹیلن نیوز پر، اور اس پروگرام میں آپ اس یقین کے ساتھ شمولیت کا اظہار کرتے ہیں کہ اس میں آپ اپنی والدہ کا نام، اپنا نام، اپنی کمپلیٹ ڈیٹ آف برتھ بتا کر اس یقین کے ساتھ اس پروگرام میں آپ شمولیت کرتے ہیں کہ آپ کے مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی صحیح کی جاتی ہے۔ اس پروگرام کا چرچا ماشاءاللہ جگہ جگہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کو لوگ ثواب جاریہ کی نیت سے دیکھتے بھی ہیں اور اس کو پھر شیئر بھی کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں لوگ ماشاءاللہ شامل ہو کر اپنے مسائل سے ہم کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے لوگ اپنے معاشرتی مسائل، معاشی مسائل، کاروبار کے مسائل، روحانی مسائل، جسمانی مسائل، گھروں کے جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تھے ان کے مسائل، جن گھروں میں اولاد نہیں ہو رہی ان کے مسائل، اپنی تمام پریشانیاں اس پروگرام یقین میں، جو آپ ہر جمعے، ہفتے اور اتوار کو دوپہر 3 سے 4 کے درمیان صرف ٹیلنٹ نیوز پر ملاحظہ فرماتے ہیں، اس پروگرام میں لوگ اپنے مسائل سے ہم کو آگاہ کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو اس کا کوئی ایسا حل دیا جائے جس سے ان کی زندگی میں ایک ڈراسٹک قسم کا چینج آئے، ان کی زندگی میں ایک انقلاب آئے۔ بڑی سن کر اس بات کو خوشی محسوس ہوتی ہے جب کوئی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کا پروگرام ہم سنتے تھے، آپ کا پروگرام ہم نے دیکھا، اس پروگرام کو دیکھ کے ہمارے گھر میں نمازوں کی پابندی شروع ہو گئی، اس پروگرام کو دیکھ کے ہم نے اپنے گھر میں تہجد کا اہتمام شروع کر دیا، اس پروگرام کی وساطت سے ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، ہر بچہ فجر کی نماز میں اٹھتا ہے، فجر کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ ہمیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جس پروگرام کو دیکھ کے ہم اپنے گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو سیدھے قدم داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، اس کے بعد بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہیں۔ مطلب بلند، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، تو ہمارے رزق میں الحمدللہ بڑی وسعت آ گئی ہے۔ اس پروگرام کی وجہ سے لوگ ماشاءاللہ عصر مغرب کے درمیان ہماری وہ بچیاں جن کے رشتے نہیں ہوتے، یا وہ اپنے گھر میں ایک اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، سنت و برے رشتے، تو وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے جب مغرب کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے ہاتھوں کو ایسے اٹھا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو تیسرا کلمہ ہے جو ہم صلاۃ التسبیح میں بھی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھتی رہتی ہیں، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا کریم کا ورد کرتی ہیں، تو بڑے اچھے اچھے رشتے ماشاءاللہ ان کے دروازوں پر آ چکے ہیں، اور گھروں میں ایک جو بے برکتی کا ماحول تھا الحمدللہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور جو تہجد میں اٹھنے والے جو لوگ ہیں الحمدللہ، ہمارے بہن بھائی جو فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھتے ہیں اور اٹھ کے وہ جب پروردگار کی ذات کی جب رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوتی ہے اور جو آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں آسمانوں سے کہ ہے کوئی اس وقت مغفرت مانگنے والا جس کو مغفرت دی جائے، ہے کوئی اس وقت روزی کا سوال کرنے والا جس کو بھرپور روزی دی جائے، ہے کوئی اس وقت جس کی ہم کوئی مشکلوں کو آسان کریں، جس کی تمناؤں کو پورا کریں، جس کی خواہشات کی تکمیل کریں، تو وہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کے جب دنیا سو رہی ہے اور آپ اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے جب رات کو اٹھتے ہیں تہجد میں اور سردیوں کی راتوں میں، اور اٹھ کر آپ جب اپنے وضو بنا کر 2 نفل یا 4 نفل آپ جو ہے تہجد کے ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں 4 رکعت، اور اس کے بعد پھر فجر پڑھتے ہیں، اور فجر کے 1 گھنٹے بعد اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھتے ہیں، اور مغرب کے بعد 6 نوافل اوابین کے پڑھتے ہیں، تو آپ کی زندگیوں میں تبدیلی کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ ہمارا کام ہے آپ تک ان باتوں کو اس میڈیا کے طفیل پہنچانا جو آلریڈی آپ کے اسلام میں الحمدللہ، ہمارے مذہب میں، ہماری دین میں پہلے سے وہ چیزیں شامل ہیں۔ تو یہ پروگرام جتنا ہم آگے سے آگے شیئر کریں گے، اس پروگرام میں لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں گے، تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے گا۔ آپ ہمارے اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں، آپ کا بے حد شکریہ۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 5 حالتوں کو 5 حالتوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔
بڑے توجہ سے سننے والی حدیث ہے. حدیثیں تو ہوتی ہی بڑی توجہ طلب ہیں کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے مفہوم ہے. تو 5 حالتوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. اب وہ 5 حالتیں ناظرین محترم کون سی ہیں جس کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے، وہ سن لیجئے بڑی توجہ کے ساتھ، دل کی آنکھوں سے، دل کے کانوں سے اس کو سننا ہے. کہ سب سے پہلے غنیمت جانو جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے، یعنی کہ جب تک تم جوان ہو، بڑھاپے کو اپنی زندگی میں آنے سے پہلے غنیمت جانو. کیونکہ یہ جو جوانی ہے، یہ اس کے اندر جو کی گئی عبادات ہیں، یہ میں آپ کو حدیث سے ہٹ کے بتا رہا ہوں کہ اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی میں کی گئی عبادات جو ہیں وہ بڑی پسند ہیں. تو بڑھاپا آنے سے پہلے جو جوانی ہے اس کو غنیمت جانو. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانو. مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں صحت عطا فرمائی ہے اس کا اتنا خیال رکھنا ہے، اس کی قدر و قیمت کا اتنا خیال کرنا ہے کہ بیماری آنے سے پہلے اس کو غنیمت جاننا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں صحت والی زندگی عطا فرمائی ہے. اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ مالداری کو فقیری سے پہلے، مطلب فقیری ہونے سے پہلے، فقر آنے سے پہلے، غریب ہونے سے پہلے، غربت آنے سے پہلے یہ جو مالداری کی زندگی پروردگار نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو غنیمت جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صاحب استطاعت بنایا ہے یا مالدار بنایا ہے. ہم حج پہ جا سکتے ہیں، عمرے پہ جا سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اپنے غریب بہن بھائیوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے اخراجات اٹھا سکتے ہیں. تو یہ جو مالداری ہے اس کو فقیری آنے سے پہلے ہمیں غنیمت جاننا چاہیے. پھر فرماتے ہیں کہ فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. کہ جو بھی لمحات فرصت کے، جیسے ہمارے بچے لڑکپن میں ہیں اور بچپن میں ہیں، یہ ابھی اس قسم کی ذمہ داریاں ان کے اوپر نہیں ہوئی جیسے معاشرتی ذمہ داریاں ایک ہیڈ آف دا فیملی کے سر کے اوپر ہوتی ہیں. تو یہ فرصت کے لمحات جو ہمارے بچوں پر ہیں یا ہمارے گھر کے ان نوجوانوں پر ہیں جو بھی پریکٹیکل لائف میں داخل نہیں ہوئے، تو ان فرصت کے لمحات کو غنیمت جاننا ہے اس مصروفیت کے ٹائم سے آنے سے پہلے کہ وہ مصروفیت کا وقت جب آپ کی زندگی میں آئے گا تو یہ فرصت کے لمحات آپ کی زندگی سے چلے جائیں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ زندگی کو موت سے پہلے، کیونکہ ہم نے یہ زندگی ہے اس کی ہم قدر بالکل نہیں کرتے. اس زندگی کو ہم نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے اور اس کے اندر ہم ببانگ بدول بس اپنا گھوڑے کو دوڑاتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں ذہن سے یہ بات بالکل ہم محو ہو چکی ہے کہ ہمیں ایک دن موت ہے آنی ہے اور ہمیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. اور دنیا میں کامیابی کے ساتھ جو اس دنیا سے جاتا ہے وہ ایمان کی حالت ہے. جو کلمہ طیبہ پڑھ کے اس دنیا سے چلا گیا وہی اللہ رسول کے نزدیک کامیاب ہے. تو موت آنے سے پہلے اس زندگی کو قدر قیمت کرنی ہے، اس کی قدر و قیمت اس کی قدر کرنی ہے اور اس کو غنیمت جاننا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت آپ کو گوش گزار کرنے کی کوشش کی کہ ان 5 حالتوں کے آنے سے پہلے ہمیں غنیمت جاننا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد با مبارک ہے کہ جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں دعا مانگا کرے: اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد با مبارک ہے کہ جس کے پاس صدقہ خیرات زکوٰۃ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگے: اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تو بس یہ دعا اس کے لیے زکوٰۃ یعنی صدقہ ہونے کے برابر ہے. مومن کا پیٹ خیر سے کبھی بھی نہیں بھرتا جب تک وہ جنت میں نہ چلا جائے. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز درود پاک سے کرتے ہیں. جیسے آپ یہ پروگرام دیکھا کرتے ہیں تو میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ جب تک یہ پروگرام چلتا رہے آپ کثرت سے بیٹھ کے درود پاک پڑھتے رہیں. اور سب سے اچھا جو درود پاک، ایسے تو درود پاک سارے ہی ماشاءاللہ کمپلیٹ ہیں الحمدللہ، جس میں اصحاب رسول کا اور اہل بیت اطہار کا ذکر ہو وہ درود پاک اپنے اوپر جو ہے لازم کر لیجئے. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. تو یہ پروگرام دیکھتے رہیے اور درود پاک کا ورد کرتے رہیے کیونکہ ہر مرض کی جو دوا ہے، ہر درد کی جو دوا ہے وہ صلی علی ہے. کوئٹہ سے ہمارے ایک بھائی ہیں، نام ان کا ہے سعود اور والدہ کا نام فرماتے ہیں رومانہ. کہتے ہیں آپ کا پروگرام دیکھا، بڑا پسند کیا
اور اس میں بہت ساری کام کی باتیں ہمیں ملیں، اور ماشاءاللہ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے پروگرام کو پسند فرمایا۔ اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی میرے مسوڑوں میں، میرے گمز میں بڑی سوجن رہتی ہے، میں آئے دن ڈینٹسٹ کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، بڑے پیسے، کیونکہ پاکستان میں ڈینٹسٹری جو ہے نا وہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ایک تو ڈینٹسٹ آپ کو کوئی اچھا ملے گا نہیں، اچھا ہر ایک کے سامنے آپ جا کے اپنا منہ کھولیں گے نہیں، اور لوگ اچھے ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہاں پر ان کو پیٹ بھر کے اپنی جیب سے پیسہ دینا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ڈینٹسٹری بہت مہنگی ہے۔ اور اب الحمدللہ کچھ ہیں ادارے ایسے کہ جہاں پہ ڈینٹسٹری بہت اچھی ہے، بڑی سستی ہے، بڑی چیپ ہے، لیکن ہر جگہ پہ یہ مواقع ہر ایک کو میسر نہیں آتے۔ عموماً ہمارے جو بھائی ابراڈ رہتے ہیں، بہت سارے ہمارے پاکستانی بھائی جو کہیں دنیا بھر میں رہتے ہیں، جب بھی وہ پاکستان آتے ہیں تو ان کو آتے کے ساتھ ہی پوچھو کہ کس کام سے آئے تھے، تو کہتے ہیں ایک تو جی شادیوں میں شرکت کرنی تھی، اور دوسرا جی وہ دانتوں کو صحیح کروانا تھا، تو ڈینٹسٹ کے پاس آئے تھے، کیونکہ یہ پوری دنیا میں یہ بہت ہیوی پیڈ قسم کی جو ہے علاج ہے۔ تو ہمارے یہاں تو الحمدللہ یہ بہت ہی، ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے قرآن پاک میں، ہمارے وظائف میں تو یہ فری کا ہے، بالکل ایبسولوٹلی فری۔ آپ کے یہ گمز کے اوپر سے یہ سویلنگ، سوجن بالکل ختم ہو جائے گی، آپ کے ہلتے دانت رک جائیں گے، اور آپ جب تک اس دنیا میں عمر کے آخری حصے تک اللہ نے چاہا صحت کے ساتھ زندہ رہیں گے تو گنا بھی توڑ کے کھائیں گے انشاءاللہ۔ وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے، میں نے الحمدللہ بہت ہزاروں لوگوں کو الحمدللہ اس وظیفے میں عمل کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ تو عشاء کی نماز جب آپ پڑھتے ہیں اس میں آپ 3 وتر پڑھتے ہیں، تو جو 3 وتر پڑھتے ہیں اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اذا جاء، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تبت یدا، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد۔ اذا جاء پہلی رکعت میں، تبت یدا دوسری رکعت میں، اور سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد تیسری رکعت میں۔ تو یہ پڑھیں اور اس کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، پنجگانہ نماز کی پابندی رکھیں، با وضو رہیں، اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں، اور دن بھر کثرت سے کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھتے رہیں، اور عشاء کے بعد جو 3 وتر ہیں اس کو اس طریقے سے پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ عشاء کے بعد میں آپ کو ایک وظیفہ اور بتا دیتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے اوپر لازمی قرار دے دیں۔ جس طرح پنجگانہ نماز پڑھنا ہمارے لیے زندگی میں ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 500 سے زیادہ، 600 سے زیادہ، کہیں فرمایا 700 سے زیادہ نماز کے بارے میں حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ تو زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر اپنا ٹائم جو ہے وہ نماز میں لگائیں، اور مسلمان تو اپنی ٹیکسٹ بک کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے وہ قرآن پاک ہے، اس کی روزانہ تلاوت لازمی ہے، اپنی زندگی میں اس کی تلاوت کو لازمی قرار دے دیں۔ روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو 10 قرآن پاک کے برابر ثواب ملے گا، اور جب صبح پڑھیں گے تو رات تک، اور رات کو عشاء کے بعد پڑھیں گے تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص پروٹیکشن میں رہیں گے، اس کی رحمتوں میں رہیں گے۔ تو ایک تو نمازوں کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور فجر کے بعد اور عشاء کے بعد یاسین شریف پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پاک پٹن شریف بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے سے، ان کے دربار سے، ان کے شہر سے ماشاءاللہ ایک ہمارے پاس ایک سائل ہیں، سوال کرتے ہیں، بہن کا نام ہے ندا اور والدہ کا نام ہے زینت، اور فرماتی ہیں کہ بائیں طرف یعنی کہ لیفٹ سائڈ کے اوپر فالج ہے، تو بہت ڈاکٹروں کو بھی دکھایا ہے، اور کبوتروں کا خون بھی ملا ہے، اور فزیو تھیراپی بھی چل رہی ہے، مگر کوئی خاطر خواہ فائدہ، کوئی رسپانس ان کا ہاتھ پیر نہیں دے رہے ہیں، اور زبان میں بھی لکنت ہے، بس بہت زیادہ پریشان ہے، اور حالات بھی اس طرح کے نہیں ہے کہ ان کے علاج کیا جا سکے۔ تو کچھ ایسا کوئی وظیفہ جس سے ہماری بہن ٹھیک ہو جائے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ آپ کی بہن نہ صرف اٹھیں گی، چلیں گی، پھریں گی، گاڑی تک ڈرائیو کریں گی۔ ایسا ہمارے پاس الحمدللہ وظیفہ ہے قرآن پاک کا کہ کیسا بھی فالج ہو، دائیں طرف ہو، بائیں طرف ہو، کلاٹ ہو، انفاق ہو، برین ہیمریج ہو، کسی بھی قسم کا پرابلم ہو، ہاتھ پیر دماغ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہوں، ہمارا یہ انشاءاللہ قرآن پاک کا وظیفہ دماغ سے تمام باڈی کو دوبارہ کنیکٹ نہ صرف کرے گا بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط۔ سب سے پہلے تو اپنی زندگی میں پنجگانہ نماز کو شامل کریں، دوسرا زیادہ سے زیادہ زمزم کا استعمال کریں، اور تیسرا یہ کہ آپ نے سورہ رحمان 3 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھ کے اپنی بہن کے پورے جسم پہ، ہاتھ پہ دم کر کے پورے جسم پہ اس کے دم کریں۔ آپ نے سورہ رحمان 3 مرتبہ، اس سے پہلے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اول و آخر درود پاک پڑھ کے ہتھیلی پہ دم کریں ہر نماز کے بعد، اور پورے جسم کے اوپر سر سے لے کے پیر تک اپنی بہن کے اوپر آپ یہ دم کریں، اور ان کو زمزم کا پانی
دم کر کر کے پلائیں، انشاءاللہ اس سے بہت افاقہ ہوگا۔ اچھا دوسری چیز یہ کہ سفید رنگ کا ایک کپڑا 6x6 کا لے کے اس میں 6 ٹک لگائیں اور اس کو آخر تک پھاڑ لیں، اس کو بالکل علیحدہ نہیں کیجیے گا۔ جب آپ اس میں 6 ٹک لگا کے آخر تک پھاڑیں گے تو اس میں 7 پیسز ہو جائیں گے۔ روزانہ 6x6 کا یہ کپڑا کاٹ کر سر سے لے کے پیر تک ان کے پورے جسم سے لگا کے اس کو جلا دیجئے۔ روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیے اور اپنی بہن سے کہیے کہ کثرت سے یا سلام ہو یا اللہ ہو یا سلام ہو یا اللہ ہو یا سلام ہو یا اللہ ہو کا ورد رکھے۔ آپ دیکھیے گا کچھ دنوں کے اندر ایسے اسباب پیدا ہوں گے، ایسے راستے کھلیں گے کہ آپ کی یہ بہن جو اس وقت بیڈ کے اوپر ہے، جس کا بائیں سائڈ بالکل کام نہیں کر رہی فالج کی وجہ سے، نہ صرف یہ کہ اٹھ کے چلنا شروع کریں گی، پھرنا شروع کریں گی، بولنا شروع کریں گی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلے سے اچھی زندگی گزاریں گی۔ مگر عملیات جو ہیں وہ یہاں سے کرنے ہیں۔ ہمارے یہاں عموماً عملیات جو ہیں وہ زبان سے کیے جاتے ہیں۔ آپ نے جو بھی کرنا ہے دل سے کرنا ہے، کیونکہ پروردگار کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، ہمارے مانگنے میں بہت زیادہ کمی ہے۔ تو ہم پروردگار سے جب گڑ گڑا کر مانگیں اور گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعائیں مانگیں وظیفے کرنے کے بعد، تو میرے رب کی جو ذات ہے نا وہ بہت کرم فرماتی ہے، وہ ضرور سننے والا ہے، مہربان ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ عمل کیجئے، ہماری بہن انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ پشاور سے ہماری ایک اور بہن جن کا نام عارفہ، والدہ کا نام فرماتی ہیں ختیجہ، اور کہتی ہیں کہ میری سماعت جو ہے وہ بڑی متاثر ہو گئی ہے، میری عمر بہت ابھی کم ہے، میں نے بڑے ڈاکٹرز کو دکھایا، حکیموں کو دکھایا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ڈے بائی ڈے میری سماعت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر کانوں کے اندر میں آلہ سماعت لگا کے گھوموں، اور میری شادی میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے مسئلے کے حل کے لیے کوئی وظیفہ دیجیے۔ آپ بالکل ریلیکس ہو جائیے، دنیاوی اسباب پورے کیجیے، کوئی ڈاکٹر نہ چھوڑیے، کوئی ENT نہ چھوڑیے، کوئی حکیم نہ چھوڑیے، اپنے دنیاوی اسباب پورے کیجیے، اور انشاءاللہ مجھ سے رابطہ بھی کیجیے، میں انشاءاللہ آپ کو کچھ چیز بھیجوں گا کرنے کے لیے، وہ آپ کو پہننی پڑے گی، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے یا سمیعو یا بصیرو یا سمیعو یا بصیرو یا سمیعو یا بصیرو فجر کے بعد 1000 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر درود پاک پڑھیں، اور 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اس کو ملائیں، اور پڑھ کے پانی خوب زیادہ پیئے۔ نمبر 1، ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ فلق، 41 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں۔ 7 لال گول مرچیں لے کے پورے جسم سے روزانہ اس کو اتاریں، پورے جسم سے 7 لال گول مرچیں لیں اور پورے جسم سے اس کو اتار کے ٹچ کر کے مس کر کے اس کو چولہے کے اوپر رکھ کے جلا دیں، مگر جلانا اس طریقے سے کہ آپ کے پڑوسیوں کو اور آپ کے گھر کے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس کو جلانے کے لیے اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ نے کہا تھا اس کو جلا دیں، لیکن جب ہم نے اس کو جلایا تو ہمارے پورے گھر میں دھانس ہو گئی، دھواں بھر گیا، اس کے بعد 2-4 گھنٹے تک ہم نارمل لیے ہوئے کھانستے رہے ہمارے پڑوسیوں کے گھر پہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے پورے جسم سے 7 لال گول مرچیں مس کر کے توے کے اوپر جب آپ رکھتے ہیں فرائنگ پین کے اوپر، تو اس کو اوپر اس کو کور کر دیں، اس کو ڈھک دیں کسی چیز سے، تو 5 منٹ میں وہ ریڈ سے جل کے بلیک ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو جا کے ڈسٹ بن کر دیں، گاربیج کر دیں، تو اس کا دھواں جو ہے وہ اندر ہی رہ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا میری بہن کہ آپ کے یہ جو بھی سماعت کا مسئلہ ہے، اور بھی مسئلے ہیں، کیونکہ یہ سماعت کا مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ کسی کی شرارت ہے، کوئی نظر بد ہے، کوئی سائے کے اثرات ہیں، انشاءاللہ آپ کی سماعت بھی واپس آ جائے گی اور آپ پہلے سے زیادہ اچھی زندگی گزاریں گی انشاءاللہ، شادی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کی۔ کائنات ہماری ایک بہن ہے، والدہ کا نام فرماتی ہے سعدیہ، اور خیرپور سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ فرماتی ہیں کہ آقا بھائی بال بہت بری طرح گرتے ہیں، شادی میں بھی پرابلم ہے، جسم میں بھاری پن ہے، بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں، کیا کیا جائے؟ کوئی ایسے وظائف بتائیے کہ میرے یہ جو بال ہیں یہ واپس آ جائیں، گرنا بند ہو جائیں۔ جی انشاءاللہ میری بہن ایسے ہی ہوگا، آپ کے بال انشاءاللہ گرنا بند ہو جائیں گے۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ گھر میں سرسوں کا تیل لے لیجئے اور عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اس کو دم کیجئے۔ دم کرنے کے بعد اس کو روزانہ اپنے سر میں صرف اور صرف اپنے جڑوں کے اندر اس کو لگانا ہے، آپ نے صرف جڑوں کے اندر، پورے بالوں میں نہیں لگانا ہے، اس کو پورے جڑوں میں اچھی طرح اپنی انگلیوں کے پوروں سے لگائیے، کیونکہ اس پہ قرآن پاک پڑھ لیا گیا ہے، تو یہ کسی بھی طرح سے یہ تیل ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو آپ نے واش بیسن میں آپ نے ہاتھ بھی نہیں دھونے، یہ یاد کیجیے گا۔ اور جب آپ صبح اٹھیں گی تو آپ نے اپنے سر کو اپنے اچھی طرح واش کرنا ہے، اور واش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک برتن لے لیجئے، اس برتن کے اندر آپ اپنے سر کو واش کیجئے، کسی بھی شیمپو سے کیجئے، کسی صابن سے کیجئے، تو انشاءاللہ ریٹھے سے کیجئے۔ ریٹھا جو ہوتا ہے اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ بھی بڑا کام کا ہوتا ہے، تو ریٹھے کو بھگو کے آپ انشاءاللہ اس سے بھی اپنے سر کو واش کیجئے، مگر یہ پانی ایک برتن میں جائے اور برتن سے وہ پانی نکل کے پھر کیاری میں چلا جائے، یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ 40 دن کے عمل سے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے اور یہ اگنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ اچھا دوسرا یہ کہ یاسین شریف جو ہے وہ قرآن پاک میں وہ قلب قرآن ہے، قرآن پاک کا دل ہے، اس کے اندر
7 مبین ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد یاسین شریف کو اس طرح پڑھنا ہے کہ ہر مبین پہ رک کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھ کے دوسرے مبین پہ پہنچ جائیں۔ تو انشاءاللہ اس مبین کے پانی کو، 7 مبین کے پانی کو، یاسین شریف کے پانی کو کثرت سے پڑھ کے اور اس کو دم کر کے زمزم کے اوپر اس کو انشاءاللہ پیے، تو یہ جس وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے وہ پرابلم بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لاہور سے ہماری بہن ہے، نام ہے ہیرا اور والدہ کا نام فرماتی ہیں سائرہ۔ کہتی ہیں مجھے نماز میں اتنے وسوسے آتے ہیں کہ میں تعداد بھول جاتی ہوں، رکعتیں بھول جاتی ہوں، سورہ فاتحہ بھول جاتی ہوں، تسبیحات بھول جاتی ہوں، میری نمازیں، میرا دل چاہتا ہے کہ بھئی یہ سوچ کے یہ اس عمل کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے میں نماز پڑھنا چھوڑ دوں۔ بہن یہ تو بڑی خوشی کی کال ہے آج کے پروگرام کے اندر کہ آپ ماشاءاللہ رکعتیں بھی بھول رہی ہیں، تسبیحات بھی بھول رہی ہیں، اور یہ مال جس جگہ پر ہوتا ہے نا، ڈکیت اور ڈاکو چور اسی جگہ پر ہوتے ہیں۔ آپ کی ماشاءاللہ ایمان کی دولت آپ کے پاس ہے، اور شیطان جو ہے وہ بار بار آ کے آپ کو پریشان کر رہا ہے اس لیے کہ آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، اور اس کے باوجود آپ یہ فرماتی ہیں کہ مجھے کہا جاتا ہے، مجھے ایسی فیلنگز آتی ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں نماز پڑھتی ہوں۔ اور آپ اس پروگرام میں ہمارے تک پہنچ چکی ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ میری نماز اتنی سموتھ ہو جائے اور میں ایسے نماز پڑھوں جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جس کا مفہوم ہے کہ جب نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو، اور تم اگر مجھے نہیں دیکھتے تو میں تو تم کو دیکھتا ہی ہوں۔ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا میری بہن۔ اپنے آپ کو اس بات سے بالکل بے فکر کر لیجئے کہ آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ رہی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ صحیح ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، جبھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں نا۔ کہتے ہیں کہ کون سی نماز کا جب آپ کو پتہ کرنا ہو کہ آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، تو اس کا اندازہ اس بات سے کیجیے اگر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور آپ کو عصر کا انتظار ہے، عصر کی نماز پڑھی تو مغرب کا انتظار ہے، مغرب کی نماز ادا کی تو عشاء کی نماز کا انتظار ہے، کہ یہ جلدی سے مجھے بلاوا آئے اور میں مسجد کی طرف لپکوں، جلدی سے مجھے بلاوا آئے تو میں وضو بنا کے جا نماز پہ کھڑی ہو جاؤں، فوراً سے دوپٹہ لپیٹ کے اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اپنے ساتھ ملا کے، یا میں اپنے جوان بیٹے کو لے کے، اپنے لڑکپن والے چھوٹے بچے کو لے کے ہاتھ پکڑ کے مسجد کی جانب لے جاؤں اور جا کے وہاں پہ نماز ادا کروں، جماعت سے نماز پڑھوں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ تو یہ وہ ساری جو کاوشیں ہیں، یہ ساری کوششیں ہیں، یہ پروردگار کی طرف سے ہیں۔ تو جب ہمارے رب کی طرف سے اتنے انعامات و اکرامات ہیں تو آپ بے فکر ہو کے نماز پڑھیے۔ اپنی آپ کو سب سے پہلے کہتے ہیں اپنی نماز کو پہلے عادت بنائیے، اور عبادت وہ خود بخود بن جائے گی، کیونکہ عادت اور عبادت میں صرف نقطے کا فرق ہے۔ عادت لکھیے تو عین الف دال اور تے تو یہ عادت ہے، جب اس کے نیچے نقطہ لگا دیں گے تو یہ عادت سے خود بخود عبادت بن جائے گی۔ تو اپنے آپ کو پہلے عادت بنائیے نمازوں کی اور وظائف کی اور قرآن پاک کی، یہ عبادت انشاءاللہ ایک نقطہ خود بخود پروردگار کے حکم سے لگ جائے گا۔ اس پہ قطعی گھبرانے کی، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص، 21 مرتبہ سورہ فلق، 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں اور کثرت سے پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا طریقہ یہ کہ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ، یا عشاء کے بعد صرف 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں۔ اور دیکھیں بار بار ایک ہی بات ہے کہ جس طرح نماز پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں نماز کا حکم دیا ہے، اور یہ نماز جو ہے وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو قرآن پاک ہماری ٹیکسٹ بک ہے، روزانہ ہم کو ایک پارے کی تلاوت کرنی ہی چاہیے۔ اگر ہم ایک پارے کی تلاوت نہ کر سکے تو کم سے کم ایک رکوع کی تلاوت تو کر سکتے ہیں، کہ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا دن میں کبھی بھی ہمیں وقت ملتا ہے تو ہم قرآن پاک اٹھائیں اور اس میں ایک رکوع کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل ہمارے ویسے ہی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ کراچی سے سلطان بھائی ہیں، والدہ کا نام زکیہ ہے، فرماتے ہیں کہ میری شوگر کا پرابلم ہے، میری جو ڈائبٹیز ہے یہ بہت ہائی رہتی ہے، میں فاسٹنگ کرتا ہوں تو 300 سے زیادہ ہے، رینڈم کرتا ہوں کھانے کے 2 گھنٹے بعد تو 500 تک پہنچ جاتی ہے، جس کی وجہ سے میرے دیگر باڈی آرگنز بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، میری بینائی متاثر ہو رہی ہے، میری کڈنی میں انفیکشن آئے دن رہتا ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ بھائی جان پریشانی کی بات تو یقیناً ہے، کیونکہ شوگر اور بلڈ پریشر یہ 2 امراض ایسے ہیں جو قبر پہ ہمارے ساتھ جاتے ہیں، جس کو سائلنٹ اینیمی کہا جاتا ہے، اور یہ باڈی کے اندر کسی بھی بیماری کو ہلکا تو لینا ہی نہیں چاہیے، اور ہمیں ہر کھانسی کو، چھوٹی سی کھانسی کا بھی جو ہے نا اس کو بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے، اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ بیماری ہے، لیکن آپ اپنی اس بیماری کو اپنا دوست بنا لیجئے، یہ آپ کے ساتھ قبر تک جائے گی ضرور، مگر یہ آپ کی دوست بن کے جائے گی، یہ آپ کے دشمن بن کے نہیں جائے گی۔ سب سے پہلے چاولوں سے پرہیز، میٹھے سے بالکل پرہیز، اور
روٹی سے پرہیز، کیونکہ روٹی کے اندر جب جو روٹی ہم عام طور پہ کھا رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد یہ روٹی ہماری باڈی میں جا کے گلوکوز بن جاتی ہے. تو ان چیزوں سے احتیاط اور پرہیز آپ کو فوری طور پہ کرنا پڑے گا. اور دوسرا، کسی اچھے ڈاکٹر اور کسی معالج سے رابطہ ضرور رکھیں. اچھا، اب میں آپ کو ایک پھکی بتا رہا ہوں، ایک صفوف. آپ لیں 1 پاؤ بھنے ہوئے چنے، 1 پاؤ لیں کالا کڑوا جو، اور 1 پاؤ لیں بادام. یہ تینوں لے لیجیے. بھنے ہوئے چنے آپ کو چکی پہ سے گرم گرم بھٹی پہ سے مل جاتے ہیں. کالا کڑوا جو بھی آپ کو پنساری یہاں سے مل جاتا ہے. بادام تو آپ کو کہیں سے بھی مل جاتے ہیں. تینوں کو 1 پاؤ لے کے اس کو چکی پہ جا کے پسوا لیجیے، بالکل باریک آٹا بنا دیجیے. اور اس کے بعد کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد، جو کھانا آپ دوپہر میں کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، اور رات کو جو بھی کھانا کھاتے ہیں، ڈنر اور لنچ کے 1 گھنٹے کے بعد 1 بڑا ٹیبل اسپون زبان پہ رکھے اور پانی سے اس کو نگل جائیں. پانی کون سا ہونا چاہیے؟ زمزم ہونا چاہیے. انشاءاللہ ایک تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فرق پڑنے والا ہے. اور دوسرا یہ کہ یاسین شریف کی آخری 2 آیات اپنے ذہن میں رکھیے. یاسین شریف کی آخری 2 آیات انما امرؤ سے لے کے آخر تک آپ نے یہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں. عشاء کے بعد یاسین شریف کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی پہ زمزم پہ دم کریں. اور اس کو رات کو جو آپ صفوف کھائیں یا دن میں جو بھی صفوف لیں، اس کو اس پانی سے اتار لیں. انشاءاللہ بہت عرصے میں. اور اس کو مانیٹر ضرور کرتے رہیے گا. احتیاط لازمی کریں اور روزانہ واک کریں، کیونکہ شوگر کے مریض کو روزانہ اگر 15 منٹس کم سے کم وہ واک کرے تو اس کی شوگر میں اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے چاہا، ہلدی کے اندر انسولین ہوتی ہے. اگر آپ کو ڈاکٹر اجازت دیتا ہے تو رات کو دن میں کسی بھی وقت 1 گلاس دودھ کے اندر اگر 2 چھوٹے چمچے ہلدی کے ملا کے پی لیتے ہیں تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو شوگر میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور ویسے یہ وظائف آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ، یا آپ اگلی دفعہ آپ ہمیں فون کر کے بتا رہے ہوں گے یا خوشخبری سنا رہے ہوں گے کہ الحمدللہ شوگر کے اندر بہت بہتری آئی ہے، الحمدللہ رب العالمین. ناظرین کرام، اپنے میزبان آغا منہاج کو اور ٹیلنٹ نیوز کی پوری ٹیم کو اس خوبصورت پروگرام یقین سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرماتے ہیں ہر جمعہ، ہفتے اور اتوار کو دوپہر 3 سے 4 کے درمیان. اس میں آپ اپنا نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ اور اپنے مسائل سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، یقین کے ساتھ کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کی رہنمائی کی جائے گی. اور اس پروگرام کو بہت زیادہ دیکھتے رہیے اور اس کو شیئر کرتے رہیے اور سب کے لیے دعا کرتے رہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقنطوا من رحمت اللہ.